سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آج کولوریڈا کی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا ہے۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ امریکی تاریخ 19 دسمبر 2023 کے دن کو یاد کیا جائے گا کیونکہ یہ امریکہ کی تاریخ کا پہلا فیصلہ ہے کہ کسی سابق صدر کو بغاوت کے مقدمے پر نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ مقدمہ کب بنا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ یہ معاملہ 20 نومبر 2020 کو شروع ہوا جب امریکہ کے عام انتخابات تھے جن میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس مد مقابل تھے اور ڈیموکریٹس یہ الیکشن جیتے، جسے ریپبلکنز یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت نے الیکشن نتائج ماننے سے انکار کر دیا اور سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکل آئے۔ ریپبلکنز کی بڑی تعداد امریکہ کی مختلف ریاستوں مختلف شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی دھمکی دی۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس سارے معاملے میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے اور انہی کی جو بنائی گئی پالیسیاں تھی اسی پر یہ ان کی جو جماعت تھی وہ احتجاج کر رہی تھی۔ توڑ پھوڑ کی دھمکیوں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن جب عملی اقدامات کی طرف یہ جماعت گئی تب سے ان کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ 6 جنوری 2021 کو یہ دن تھا جب امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن اب تقریب علمبرداری ہو رہی تھی ان کی کیپٹل ہل جو امریکہ کا پارلیمنٹ ہے وہاں پر، اور وہاں اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جماعت کے جو لوگ تھے، ان کے جو کارکنان تھے، انہوں نے کیپٹل ہل پر دعویٰ بول دیا، امریکن پارلیمنٹ پر دعویٰ بول دیا اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ ظاہر ہے جہاں تک ایک زبانی بات کرنے کی حد تک ہوتی ہے اور اس میں اور عملی اقدامات میں ظاہر فرق ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا اور یہ اس طرح کی تاریخ میں بھی ایک نیا کام تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس پر اٹیک کیا اور ان کے جو لوگوں نے جتھوں کی صورت میں آئے اور انہوں نے مختلف توڑ پھوڑ کی۔ ظاہر ہے کہ یہ ریاست کو چیلنج کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ ظاہر جو ریاست کا سارا دار و مدار پارلیمنٹ پر ہوتا ہے اور پارلیمنٹ پر انہوں نے اٹیک کیا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پر اس بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا اور جس کی گزشتہ کچھ عرصے سے سماعت جاری تھی، اور آج کولوریڈا کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب الیکشن میں اہل نہیں ہوں گے۔ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کے 3 ججز نے فیصلہ کیا۔ جو 3 ججز تھے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ جو 4 جج تھے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فیصلہ دیا، جس کے بعد جو حتمی فیصلہ ہوا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہوا۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو 4 جنوری 2024 تک کی مہلت دی گئی ہے کہ 4 جنوری 2024 تک ڈونلڈ ٹرمپ اس فیصلے پر ایک نئی اپیل دائر کر سکتے ہیں، نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن جو امریکی صدر ہیں ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ریاست کولوریڈا میں اس کیس کے حوالے سے نظر ثانی کی اپیل نہیں دائر کریں گے، بلکہ جو امریکہ کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے حوالے سے کریں گے، اس سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے اپلیکیشن دائر کریں گے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ جو ان کے خلاف یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے یہ امریکہ کے قانون آئین آرٹیکل 14 کی تناظر میں کیا گیا ہے، جس میں کوئی بھی شخص وہ جو بغاوت کے کسی بھی زمرے یعنی کہ بغاوت پر اکسانا ہے، بغاوت کرنے یا اس طرح کی چیزوں میں شامل ہو، وہ امریکہ کے صدارتی انتخابات نہیں لڑ سکتا۔ اگر جو ریکوائرمنٹس ہے وہ دیکھی جائے تو امریکہ کے انتخابات لڑنے کے لیے 35 سال سے زیادہ ہونا، عمر 35 سال سے ہونا زیادہ ضروری ہے، اور دوسرا جو یہ ہے کہ اگر کوئی خارجی ہے تو وہ اگر 14 سال سے زائد عرصے سے امریکہ میں مقیم ہے، امریکہ میں رہائش پذیر ہے، تو وہ یہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اب امریکہ کی سپریم کورٹ جو ریاست کولوریڈا کی تھی ان کی اس فیصلے کے بعد اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ کافی مختلف ہے۔ اب اس کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ ابھی کافی خراب نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ریپبلکنز ہیں ان کی پوزیشن اس وقت بہت مضبوط تھی، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت مضبوط پوزیشن میں تھے،
اور جبکہ جو بائیڈن ہیں ڈیموکریٹس ہیں وہ اس وقت کمزور پوزیشن میں تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی پالیسیاں شاید کہ ہمیشہ سے جنگی رہی ہیں. ان کا جو ذہن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر ڈیموکریٹس کا پچھلا بھی ریکارڈ دیکھا جائے تو ان کے دور میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئی ہیں. ابھی بھی جو اسرائیل اور حماس کی جنگ ہے اس میں پہلے تو جو بائیڈن جو امریکی صدر ہیں اس وقت انہوں نے بڑا کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا, لیکن بعد میں جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے الیکشن قریب آ رہے ہیں, ان کی الیکشن کی کمپین کا آغاز ہو گیا اور امریکی عوام کی طرف سے ان کو مزاحمت کا سامنا ہے. امریکی عوام کا یہ کہنا ہے کہ اب امریکہ دوسروں کی جنگ نہیں لڑے گا اور امریکی ٹیکس کا جو پیسہ ہے یہ کسی دوسرے ملک کی جنگ میں ہم نہیں لگائیں گے. تو جس کے بعد جو بائیڈن کے یہ محسوس ہوا کہ شاید کہ وہ الیکشن ہار سکتے ہیں اور ان کی پوزیشن اتنی مستحکم نہیں ہے, اس کے بعد انہوں نے فوراً اس پر اپنا بیان بدلا اور انہوں نے اسرائیل کو یہ تنبیہ کی کہ اسرائیل اس طرح کی جارحیت اور اس طرح کی جو ہٹ درمی ہے اس سے باز رہے اور عام لوگوں کو اس جنگ سے متاثر نہ کرے, جو اپنی جنگ ہے وہ حماس تک محدود رکھے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا جو آج ان کو جو فیصلہ سنایا گیا ہے اگر اس کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں تو پھر تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. ظاہر ہے پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ اس پر نظر ثانی کے بعد ان کو ان کے خلاف یہ جو فیصلہ ہے شاید کہ یہ نہ ہو اور ان کو اجازت دے دی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کا انحصار آنے والی جو پالیٹکس ہے اس پر کرتا ہے, امریکہ کے مستقبل پر کرتا ہے. اور امریکہ سے جڑے جتنے بھی ممالک ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, یہ ان سے متعلق بھی ضرور ہے. ان کے لیے بھی ہے کہ جو آنے والے نئے جو امریکہ کے صدر ہیں وہ اگر جو بائیڈن ہی ہوتے ہیں تو ظاہر ان کی پالیسیاں پھر ایسی ہوں گی جیسے ان کی ابھی حالیہ دور میں چل رہی ہیں, جبکہ جو ٹرمپ آتے ہیں تو تھوڑا سا شاید کہ ان کی پالیسیوں میں تھوڑی سی تبدیلی ہو.